الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ پہ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ قرآن پاک جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بعض اوقات چونکہ ہم سارا قرآن نہیں پڑھ چکے ہوتے، بلکہ چیدہ چیدہ جگہ سے پڑھا ہوتا ہے، یا ہمیں لوگوں نے چیدہ چیدہ مقامات سمجھائے ہوتے ہیں اور ہم انہی کو لے کر پورا عقیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بعض اوقات بندہ گمراہی کے عمیق گڑھے میں جا گرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن پاک میں پہلی صورت میں ہی یہ ذکر مل جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس سے ملتی جلتی دیگر مقامات پر بھی آیات ملتی ہیں جن کے اندر اور طرح کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ محمد، یہ پارہ نمبر 26 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نصر ینصر یعنی مدد کرنا، وہاں استعانت مدد مانگنا، اور یہاں مدد کرنا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یعنی مدد کا تعلق وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور یہاں مدد کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ انصار ناصر کی جمع، یعنی نصر مدد کا تعلق اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کی طرف کیا کہ اے ایمان والو تم مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف میری مدد کرے، میرا مددگار ہو جائے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے مددگار ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کب کہا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے یہودی تیار ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، یہی عون مدد معاونت۔ تو مدد کا تعلق انسان کے ساتھ بھی ہے، مدد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہے، مدد کا تعلق مشکل وقت میں بھی انسان کے ساتھ ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا۔ اچھا، اب ان آیات کا مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے مجھے یوں کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی تھی مشکل وقت میں، تو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کیا ہمارا مدد کرنا اور اللہ کا مدد کرنا یہ ایک جیسا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ قرآن پاک میں یہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیتیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جبکہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت میں حقیقی معنی مراد ہوتا ہے، دوسری آیت میں مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ ایک آیت جس طرح قرآن پاک میں آپ کو میں مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے، زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، کہ زمین اگاتی ہے۔ تو اب اگانے کا تعلق زمین کے ساتھ بھی ہے اور اگانے کا تعلق ذات باری تعالیٰ کی طرف بھی ہے۔ تو کیا یہ آیتیں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہی؟ نہیں،
بلکہ مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اگانے والا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے۔ اور جہاں زمین کے اگانے کا مطلب ہے وہاں مراد یہ ہے کہ زمین اگنے کا سبب بنتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی بھی اس کی عطا کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ تو ان آیات کا سمپل مطلب یہ بنتا ہے کہ جہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، وہاں مراد یہ ہے کہ معبود سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کسی اور کو معبود سمجھتے ہوئے اس سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھ کر کسی سے مدد مانگی جاتی ہے اور مجازی طور پر مدد مانگی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا سے کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا، پھر بالکل جائز اور درست ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اب مشکل وقت میں اپنے حواریوں سے مدد مانگ لی، مطلب یہ تھا کہ حواری جو مدد کریں گے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد ہوگی۔ ایک فرق جو ہمارے ہاں پڑ جاتا ہے اور ہماری غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے ولی سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے نبی سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے سے مدد مانگنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یا اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے مدد مانگنا یہ ایک ہی بات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں یہ الگ الگ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کیوں مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود کیوں فرمایا، ایک جگہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ہی مدد مانگو، اور بندوں کی زبان میں کلام جاری فرمایا کہ بندے کہیں میں ہم تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں، دوسری طرف کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ حدیث پاک میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو دوسری بات اس پہ دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے پاس جانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا۔ اب بولو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، مکہ چھوڑ کر ایک بندہ مدینے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کہ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی طرف آنے والے کو اپنی طرف آنے والا فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 3 بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک آگے ہو کے سرکار کے قریب آگے بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے اللہ کی طرف آئے، ایک نے اللہ سے پناہ مانگی اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ مطلب محبوب کی پناہ میں آنا، محبوب کا قرب ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اور محبوب کے قرب چاہنا یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا ہے۔ تو یہ فرق ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ فرق کرتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کی طرف آنے والوں کو اپنی طرف آنے والا فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرنا یہ حرام نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور فرق، ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ زندوں سے مدد مانگ لو، جو فوت ہو چکے ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو میرے پیارے بھائی یہ پورا قرآن پاک کی ایک آیت دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ جب زندہ ہوں لوگ سامنے موجود اس وقت تو ان سے مدد مانگ سکتے ہو، اللہ کو چھوڑ دو پھر، اور جب کوئی فوت شدہ ہو تو یہ زندہ اور فوت شدگان میں سے کسی کو پکارنا ہو تو زندہ کو پکارنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اور فوت شدگانوں کو پکارنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جو بھی آیتیں ہیں وہ بتوں کے بارے میں، جو بت ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، جو بت ہیں وہ کسی کی بات نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا چاہے وہ زمین پر ہوں چاہے وہ زمین کے اندر، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر دمشقی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ یہ المصنف امام ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا۔ تو
جا کے عرض کی یا رسول اللہ استسق اللہ لامت، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے التجا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الادب المفرد کے اندر موجود ہے، یا محمدہ کہہ کر مخاطب کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ ہم سارے نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، آپ پر اے نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یا اللہ تعالیٰ کسی ولی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کو جب مردہ ہو تو پکارنا شرک ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 260 میں سورہ بقرہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مشکل کو شاہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے، تو بھائی مشکل کو شاہ سمجھ کر پکارنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں البدایہ والنہایہ کی جو روایت ہے، وہ صحابی نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیجیے اور ہمیں پانی لے دیجیے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ ہماری عقلوں کا دھوکہ ہے، حقیقی مددگار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ آگے ہم قرآن پاک پہ چلیں گے، انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی، میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا۔ فی الحال آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مدد کا تعلق انسان کے ساتھ بھی ہے، مدد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، مدد کا تعلق بتوں کے ساتھ بھی ہے۔ بتوں سے مدد مانگیں گے شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مدد مانگیں گے حرام ہوگا، ان کو خدا سمجھ کے مدد مانگیں گے شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہی حقیقت میں مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے مدد مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد ہے۔ ساری آیتیں بالکل درست ہیں، جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان کو بتوں کے بارے میں سمجھا جائے، اور جو اللہ کے پیاروں کے بارے میں اتری ہیں ان کو اللہ کے پیاروں کے بارے میں سمجھا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں اتری ہیں ان کو توحید کے بارے میں سمجھا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔